اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر یہ خبر سنیے گا۔ ایک حافظ قرآن بیٹے نے اپنے والد کو قتل کر کے بے دردی سے لاش نہر میں پھینک دی، اور جب لاش ملی تو رونے کا ناٹک کرتے ہوئے نماز جنازہ بھی خود پڑھایا۔ اب یہ خبر سنیے، یہ وہ بندہ کام کر رہا ہے جس کے سینے میں قرآن ہے، جس نے والدین کا بازو پکڑ کے جنت میں لے جانا ہے۔ وہ بازو سے پہلے ان کی گردن دبوچ رہا ہے اور ان کو موت کی نیند سلا رہا ہے۔ آخر اس بچے نے، جس نے کئی مرتبہ پڑھا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اس کو کس طرح سے باپ کو قتل کرنے کا خیال آیا اور اتنی ہمت کیسے آ گئی؟ ہم سوسائٹی کی ایسے خرابیوں پہ جب بات کرتے ہیں نا، تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں بھیا یہ سب دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ یہ دین سے کوئی دوری ہے بھلا اس بندے کی جس نے خود قرآن حفظ کیا ہوا ہے؟ یا پھر جس چیز کو ہم دین سمجھتے ہیں وہ دین ہے ہی نہیں؟ جی ہاں ناظرین، ہم اس کیس کی تفصیل پہ بھی بات کریں گے، اور یہ جو بات ہے کہ جس کو ہم دین سمجھتے ہیں کیا وہ دین ہے، یہ سوال ہے ہم سب سے۔ پہلے تفصیلات سن لیجئے۔ اس بچے کے متعلق نوجوان ہے، بتایا گیا ہے کہ حافظ قرآن ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کے باپ کی بے بس تصویر دیکھیے کہ اپنے باپ کو نہ جانے کس وجہ سے، ابھی تو بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، کوئی کنفرم نہیں ہے، اپنے والد کو اس نے قتل کر ڈالا۔ قتل کرنے کے بعد لاش نہر میں پھینک دی کہ یہ ایک کچھ ایسا واقعہ ہو جائے، ثبوت مٹ جائیں اور لاش ملے ہی نہیں۔ شاید اس حد تک یہ باپ سے نفرت کرتا تھا۔ باپ کو نہر میں پھینکنے کے بعد پھر آخر لاش مل گئی تو آ کے رویا دھویا، اور پھر اس نے اپنے باپ کا جنازہ پڑھایا۔ پولیس کو شک ہوا، تفتیش کر کے جب مخصوص طریقے سے اس سے پوچھا گیا تو یہ فوراً اگل گیا کہ میں نے اپنے باپ کو خود مارا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کبھی 14 سال کی بیٹی والد کو گولی مار دیتی ہے کہ میری مرضی کی جگہ پہ شادی نہیں کروا رہا، کبھی کوئی یونیورسٹی کا لڑکا ماں باپ کو مار ڈالتا ہے، کبھی اسی طرح سے کوئی عام مزدور بندہ اپنے ماں باپ کو قتل کر ڈالتا ہے۔ تو یہ جو برائی ہے یہ کسی ایک سیکٹر میں نہیں ہے، کبھی یونیورسٹی کا پروفیسر بچیوں کا استحصال کرتا ہے تو کبھی کسی مسجد میں کوئی ملا بچوں کا ریپ کرتا ہے۔ یہ ہر جگہ یہ خرابی پیدا ہوئی ہے۔ تو صرف یہ کہہ دینا کہ دین سے دوری ہے تو مسجدوں والے، مدرسوں والے یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ جس کی طرف ہم ماننے کو، دھیان کرنے کو تیار نہیں، ہمارے یہاں تربیت کا فقدان ہے، ہمارے یہاں چیزوں کو سمجھنے کا فقدان ہے، ہمیں انسان بنائے جانے کی تعلیمات کا فقدان ہے۔ اب دین کیا ہے؟ رمضان میں ہزاروں لاکھوں لوگ پوری 20 تراویح پڑھتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کیا پڑھا جا رہا ہے، عربی کے الفاظ بولے جا رہے ہیں اور وہ کھڑے ہیں، نہ انہیں کسی خوشخبری کا پتہ، نہ انہیں کسی وعید کا پتہ، نماز پڑھتے ہوئے نہیں پتہ، قرآن پڑھ رہے ہیں نہیں پتہ۔ ہمارے ممبروں سے سوائے معجزات اور سوائے اولیاء کی، انبیاء کی شان کے کبھی اخلاقیات پہ بات ہی نہیں کی گئی، نہ اس کو کچھ سکھایا گیا، ماں باپ کے حقوق اور ان کا جو رتبہ ہے، نہ اس کو بندگی سکھائی گئی، نہ اس کو حقوق العباد سکھائے گئے، کبھی بولا ہی نہیں جاتا، اور ہم اس کو دین سمجھ کے بیٹھے ہوئے۔ دین میں بار بار صبر آتا ہے، دین میں بار بار ڈسپلن آتا ہے، لیکن اس کی طرف ہم کیسے جائیں کہ ہمیں کبھی ٹرانسلیٹ ہی نہیں ہوا کہ دین ہم سے یہ کہہ رہا ہے۔ ہمیں تو عربی زبان سن کے، اس کو پڑھ کے 10 نیکیوں کا بتا دیا گیا ہے، اور ہم نے کبھی اس کو سمجھا ہی نہیں کہ یہ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے اور ڈیمانڈ کیا کرتا ہے۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ قرآن حفظ کر لیا، لیکن اس کے باوجود ماں باپ کو قتل کرنے والے بندے موجود ہیں۔ اب یہ سٹوری جو ہے نا، اس کے کئی پہلو نکل سکتے ہیں۔ والد بچے پہ سختی کرتا تھا، یا والدین توجہ نہیں دیتے، آپ کہہ لیں کہ رزق کمانے کے چکر میں بچوں کے اوپر توجہ نہیں آتی، بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں، بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن اپنے بچوں کو دنیا کی اس چند ٹکے ٹوکری کے لیے اتنا نظر انداز مت کیجیے کہ آپ کے اور بچوں کے درمیان ایسا خلا پیدا ہو جائے کہ وہ کسی ایک کی موت کا سبب بنے۔ میرے لیے تو یہ ایک ناقابل یقین ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ ابھی جوان ہو رہا ہے یار، کوئی بہت بڑی عمر نہیں ہے، اور پھر قرآن نے تو دل کو نرم کرنا تھا، لیکن اس بچے نے کبھی قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بات، یہ لفظ، یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اور ایسے کتنے ہی لوگ ہیں ہم میں سے ہزاروں جو نہیں سمجھتے کہ قرآن کیا کہتا ہے، تو وہ سمجھیں کہ ہم دین پہ چل رہے ہیں، تو یہ دین نہیں ہے۔ دین تو سمجھ بوجھ کا نام ہے، دین تو عقل شعور کا نام ہے، دین تو تربیت کا، صبر کا نام ہے۔ اور صبر کیا ہے؟ صبر پیشنس ہے، صبر نظم و ضبط ہے۔
ایک لائن لگی ہوئی ہے، کہا کہ ہر بندہ صبر کرے، ان اللہ مع الصابرین، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نظم و ضبط فالو کرے، اپنی باری کا انتظار کرے۔ لیکن ہماری سوسائٹی میں کہاں صبر، کہاں نظم و ضبط، کہاں تربیت، اور جب عصری اور دینی تعلیم گاہیں اس کی طرف توجہ نہیں ہوگی، نہیں کریں گے، تو پھر ہم ایسے قاتل بچوں کو دیکھیں گے، ایسے ڈکیت بچوں کو دیکھیں گے جو کبھی اپنے گھروں میں، کبھی باہر لوگوں کی عزتوں پہ حملہ آور ہوں گے یا ان کی جان مال کو لوٹیں گے۔